کہ کس طرح کے لوگ آئے ہیں، اور جو میں آپ کو 2 دن سے منسٹر صاحب 2 دن سے کہہ رہے تھے کہ کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، کس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے خود آنکھوں سے دیکھی ہے، کوئی بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کس طرح کے لوگ آئے ہیں، کس حلیے کے، کس طریقے سے وہ پرامن جس کو کہتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے، وہ آپ نے سارا دیکھا ہے۔ اب پھر میں وہی کہوں گا 2 باتیں، کہ ان کی کوشش ایک تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیڈ باڈیز لیں۔ پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی، منسٹر صاحب ساتھ تھے، ہی واز ویری کلیئر کہ ہم نے ڈیفینیٹلی علاقہ بھی کلیئر رکھنا ہے اور جانی نقصان بھی نہیں ہو دینا، تو ان کی بھی بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے، سارا کچھ ہے۔ اس کے باوجود ہم جو ممکن ہے کر سکتے ہیں کیا ہے۔ خیر انہوں نے آنا تھا آگے، ایک چیز ان کو کلیئر ہو جائے کہ نہ تو ان کے اس آنے سے کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا، نہ ان سے کسی قسم کے مذاکرات ہوں گے۔ انہوں نے آ کے دیکھنا تھا، دیکھ لیا۔ اب اگر وہ یہ توقع کریں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے، وہ کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ آج ابھی پی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بڑا کلیئر کٹ پی ایم کا ڈیسیژن ہے، گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے، کوئی یہ دھرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جو جانی نقصان، جو مالی نقصان ہو رہا ہے، پچھلے 2 دن میں ہوا ہے، اس کی ذمہ دار ایک عورت ہیں جن کا نام میں پہلے بھی بتا دیا آپ کو، وہ ہولی سولی ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ساری کی ساری فساد کے پیچھے وہ عورت ہے، اور جو ممکن ہوا ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے۔ وہ منسٹر صاحب آپ کو باقی ڈیٹیل بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا، کیا سارا کچھ کیا منسٹر صاحب کو۔ بہت شکریہ جی۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر داخلہ پچھلے 2 دنوں سے فائرنگ کے درمیان، شیلنگ کے درمیان فرنٹ سے لیڈ کرتے رہے ہیں، موقع پہ موجود رہے ہیں، تو یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے کہ آپ موقع پہ کھڑے رہیں، اپنی فورس کا مورال بھی بڑھاتے رہیں، جوانوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کرتے رہیں کہ یہاں پہ ایک ہمارے دوست ملک کے سربراہ آئے ہوئے ہیں، یہاں سے چند 100 میٹر کی دوری کے اوپر، ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری، ان کو ایک ویلکم یہاں فیل دینا پاکستان کے اندر، ان کے ساتھ معاہدے کرنا تجارت کے اوپر، سرمایہ کاری کے اوپر، یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک کوشش کی گئی، اب مسئلہ کیا ہے کہ آگے کرتے ہیں ڈھال بنا کے غریب کے بچے کو۔ اب یہ دیکھیں، یہ شیل ہم موقع سے ہم نے خود اٹھائے ہیں، یہ شیل اس طرح سے فائر کیے جا رہے تھے، یہ بنٹے ہیں جو وہاں سے غلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ چلائے جا رہے تھے۔ ریاست بالکل کمزور نہیں ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ تھوڑے سے شیل مار کے، تھوڑے سے کارتوس چلا کے، تھوڑے سے بنٹے پھینک کے رہا کر لیں گے، آج ان کو وہ پھینٹی یہاں سے جلانا ہم نے شروع کی ہے، اور پچھلے 2 چوک پیچھے لے کے گئے۔ یہ آئے تھے نا کنٹینر پہ چڑھنے کے لیے، میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا بیلاروس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، جب یہاں پہ کنٹینر کے اوپر چڑھائی مٹھی بھر شرپسندوں نے کی۔ اب مجھے یہ بتائیے، کس پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ افغان شہریوں کو اپنی پولیٹیکل پارٹی میں ممبرشپ دیں؟ ہماری پولیٹیکل پارٹی میں تو یہ کام نہیں ہے۔ ہماری پارٹی میں ممبرشپ لینے کا پہلا جزو یہ ہے کہ آپ پاکستانی شہری ہیں تو آپ کو ممبرشپ ملتی ہے۔ آپ انڈیا کے شہری ہوں، آپ افغانستان کے شہری ہوں، ہم ممبرشپ نہیں دیتے پارٹی کی۔ اب جو بندے اریسٹ کیے ہیں وزیر داخلہ صاحب نے اور ان کی فورس نے، میں ان سے ملا جب یہ کنٹینر کے اوپر سے ان کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہم لے کے گئے ہیں، ان سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہو؟ ایک سوات کا دہاڑی دار مزدور تھا، اس نے کہا جی مجھے تو پیسے دیے گئے ہیں۔ دوسرا جو بچہ تھا 16 سال کا، جب اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہو، وہ پشتو میں اس نے جب جواب دیا تو میرے ساتھ لوگ موجود تھے، انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تو وہ افغانستان سے آیا تھا۔ اب اس وقت الحمدللہ ریٹ آف دا اسٹیٹ بحال ہے، یہ ایریا سارا کلیئر کیا گیا ہے۔ جو شرپسند آگے بھیجے تھے، اور اب بی بی کیا کہہ رہی ہے علی امین لیڈ کرو، میں پیچھے آ رہی ہوں۔ یعنی آپ میں اگر اتنا ہے تو آپ قاسم کو بلائیں، سلیمان کو بلائیں، اپنے بچوں کو، آپ کے پہلے خاوند میں سے بھی بچے ہیں، آپ اپنے پہلے خاوند میں سے بچوں کو بلائیں، ان کو آگے لیڈ کروائیں۔ غریب کے بچوں کو آگے کرتے ہو یہ چیزیں دے کے کہ جا کے مارو۔ تو یہ حملہ کیا گیا تھا جس کو پسپا کیا گیا ہے،
اور یہ جو چال چلی جا رہی ہے، جس طرح محسن نقوی صاحب نے کہا ہے، کوئی مذاکرات کسی قسم کے نہیں ہیں. دیکھیے آپ کے اوپر کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، آپ پہ 9 مئی کے کیسز ہیں، عدالتوں میں یہ کیسز ہیں، اس پہ کیا بات چیت کرنی ہے؟ کیا این آر او مانگ رہے ہیں؟ کیا ڈیل مانگ رہے ہیں؟ کیا ڈیل دی جا سکتی ہے؟ کیا این آر او کیا جا سکتا ہے؟ تمام تر کیسز عدالتوں کے اندر، عدالتوں سے رجوع کریں. تو اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے. اور دیکھیں میں دوبارہ کہوں گا، ریاست کے صبر کو مت آزمائیں. آپ جو چاہتے ہیں نا کہ اسٹریٹ فائرنگ کر کے یہ بی بی آئی اے خون لینے، یہ بی بی آئی اے لاشیں لینے، اب اسی لیے کہہ رہی ہے علی امین تم لیڈ کرو، میں پیچھے آ رہی ہوں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں نا، آپ فرنٹ پہ آئیں، ہمت کریں کہ آپ بیٹھ کے اتنا پارٹی کے معاملات کو چلاتی ہیں، آپ آگے آئیں، فرنٹ سے لیڈ کریں. آئیں، ہم ڈی چوک میں کھڑے ہیں اور کنٹینر کے پیچھے نہیں کھڑے ہیں، ہم کنٹینر کے آگے کھڑے ہیں. اور انٹیریئر منسٹر نے لیڈ فرام دا فرنٹ کیا ہے. اور ایک جو بار بار بات ہو رہی ہے نا، بڑا آسان ہے، گولی چلانا سب سے آسان کام ہے، ایک چھٹا مارے تو یہاں پہ صفایا ہو جائے. مگر یہ ریاست پاکستان ہے، ہم تشدد کا جواب بالکل دے رہے ہیں اور سختی سے دے رہے ہیں، مگر کوئی اس صبر کو آزمائے نہ. ہم ان کو لاشیں نہیں دینا چاہتے، نہ دیں گے. یہ رینجرز کے اہلکار شہید ہوتے ہیں، پولیس کے اہلکار شہید ہوتے ہیں، ان کا خون کس کے ہاتھوں پہ ہم تلاش کریں؟ اور یہ لاشیں لینے آئی ہے، یہ ملک میں انارکی پھیلانا چاہتی ہے. ہم ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے، سختی سے نمٹیں گے اور جواب دیں گے. کسی کو یہاں پہ چڑھائی کی اجازت نہیں دیں گے. آئیں آگے، ہم تیار بیٹھے ہیں. مگر اگر کوئی یہ سمجھے کہ ریاست کی کوئی کمزوری ہے تو ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ افغان شہری، یہ شر پسند جن کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے، ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں. ایک کی میں نے آئی ڈی چیک کروائی ہے، وہ پتہ لگا اسلام آباد میں ڈکیتیوں میں ملوث ہے. اسلام آباد کے جتنے ڈکیت ہیں، اسلام آباد کے جتنے ریکارڈ یافتہ وارداتی ہیں، جو F10 میں، F11 میں، G10 میں وارداتیں کرتے ہیں، ان ساروں نے اس دھرنے کا شیلٹر اس وقت لیا ہوا ہے. میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں، میرے پاس ایویڈنس موجود ہے. میں ٹائم آنے پہ ہم آگے لے کے آئیں گے. مگر وارداتیوں کو، ٹیررسٹ کو، افغان شہریوں کو شیلٹر دینا اور پولیٹیکل پروٹیسٹ کی، اور میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی آج یہ کہنا چاہتا ہوں، پلیز you are trying to portray as if the government is coming down hard on peaceful protesters. This is not a peaceful protest. I have in my hand shells of tear gas. I have in my hand marbles which are being pelted upon the police personnel and the rangers. I would like to request you that this is a political rhetoric which they are playing upon. Please do not fall prey to this rhetoric, because they are violent protesters. They want to destroy the peace of Islamabad. They want to sabotage a foreign visit from the president of Belarus, which is taking place at this point in time. We had offered them to go elsewhere. They can go into their own province and stage this protest, but they are hell-bent that they want to disturb peace on the Constitution Avenue, which will not be allowed. The Interior Minister had offered to hold this protest. But why is it that they are insistent on holding this protest at D Chowk? Because they want to destroy the peace of Pakistan. They want to vandalize public and private property and cause damage to life and property of private citizens. And they have amongst them Afghan citizens, terrorists, dacoits, robbers, all kind of people who are wanted by the law enforcement agencies have joined their protest. تو یہ پرامن پروٹیسٹ نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہے کہ یہاں پہ لاشیں گرا دیں، لاشیں نہیں گرائی جائیں گی، مگر سختی سے نمٹ رہے ہیں. دوبارہ آ کے دکھائیں، ہم کھڑے ہیں، بھرپور جواب دیں گے اور کسی کو کانسٹیٹیوشن ایونیو کا رخ نہیں کرنے دیں گے.